بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنڈ سلطانی میں ملک تحسین شہزاد کی پہلی سالانہ برسی منائی گئی۔ اس موقع پر مسجد انوار مدینہ المعروف ٹیہ والی مسجد میں ملک کے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی نے خطاب کیا۔ ملک تحسین شہزاد پنڈ سلطانی کی معروف کاروباری شخصیت ملک سعادت خان کے بیٹے تھے۔ ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ رکھنے والے تحسین شہزاد جنوری 2023 میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ملک تحسین شہزاد اسکول ٹیچر محمد وسیم کے چھوٹے بھائی تھے۔ اور ناظرین، اب آپ سنیے ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی کی تقریر۔ سب سے پہلے علامہ غلام حیدر صاحب ان کو دعوت دیں گے، پھر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی کا خطاب ہوگا اور آخر پر محمد سلیمان مصباحی صاحب دعا بھی فرمائیں گے۔ آج وہ ہمارا عزیز بیٹا جو ہم میں موجود نہیں، زندگی میں حسرت کیا کرتا تھا مصباحی صاحب کو سننے کا، اگر زندگی میں نہیں تو آج پوری ہو رہی ہے۔ اور قربان جاؤں اس کے بھائی، میرے عزیز میرے بھائی، والد صاحب ان کے بیٹھے ہیں، وہ محبتوں والا عشق رسول والا بچہ، آخری جمعے کی نماز، آخری سلام کا اس کے ساتھ میرا ساتھ ملنا، اس کی محبتیں مجھے ساری زندگی یاد رہے گی۔ مصباحی صاحب جہاں بھی جاتے اپنی کرنیں، اپنی شمیں ایسی فروزاں کر کے آتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرے بھی اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ آج ایک ایسا پودا لگا جائے علم کا، عمل کا، اخلاص کا، کہ پھر اس کی روشنی اور اس کی برکتیں اور اس کے نور کی کرنیں ہم اپنی ساری زندگی محسوس کرتے رہے۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حدود الحادث العمم، ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ اس کی ایک ختم فرما دیں، سادہ کرتے اس کو، بالکل ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید کوشش، لیکن کوشش اس طرح کرنی ہے کہ درود پاک زبان کی نوک تک نہ رہے بلکہ دل اور روح تک آپ کو لطف آئے۔ اگر آپ کو لطف آیا نہ پڑھ کے تو سمجھنا کچھ کام بن گیا ہے، اگر آپ کو خود ہی لطف نہیں آیا پڑھ کے تو کیا کروں؟ ثواب کا تو میں انکاری نہیں، وہ تو فرشتے لکھ ہی دیں گے نام آیا بعد، لیکن اگر آپ کو خود ہی لطف نہیں نہ آیا پڑھ کے تو سمجھیں پھر ٹھیک ہے، ایک بار ذرا لطف والا پڑھنا ہے۔ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جنہیں لطف آتا تھا نا، پھر انہوں نے لکھا بھی ہے، کچھ سواد نہیں مشری اندر تھے ایسا کھنڈا میں چکھ ڈٹھی لگتا ہے۔ انہوں نے سواد دیا ہے، ہم تو سواد تک جا ہی نہیں سکے، ہم نے عمر ادھر ہی گزار دی ہے، کیونکہ سواد ادھر نہیں ہے، سواد ادھر ہے، تو ہم نے عمر ادھر ہی گزار دی ہے، ہمیں سے آگے جا ہی نہیں سکے۔ تو جو آگے گئے تو پھر وہ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر تے ایسا کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں، لیکن کیونکہ ہم نہیں سواد تک جا سکے، ہم نے جو عمر ہے وہ زبان پہ گزار دی ہے، کوشش بھی کبھی نہیں کی کہ سواد والا معاملہ بنے۔ دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں میں نے کیا کہنا ہے، وہی ڈالتا ہے دلوں میں یہ باتیں،
میری تو ایک بات بھی اپنی نہیں ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور اگر دیکھا جائے نا تو کوئی اتنا ریا گیا دور نہیں تھا، بڑا اچھا دور تھا. دیکھنا جس دور میں بابا جی نور محمد ہوں چورا شریف والے، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد ہوں شرکپور شریف والے، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں بنفس نفیس امام اہل سنت موجود ہو، تو کتنا سونا دور تھا. لیکن یاد رکھیے گا حضرت اس دور میں بھی اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں تانوں مینوں اقبال ویکھدا تے پتہ نہیں کی لکھدا. وہ تو اس دور میں، مجھے نہیں پتا یہ شعر اقبال نے 1905 میں کہا یا 1907 میں کہا یا 1908 میں کہا، مجھے نہیں علم، لیکن وہ دور بہت خوبصورت دور تھا. لیکن اقبال اس دور میں بھی رویا. وہ کہتا ہے تسی ایتھوں پڑھتے ہو، ایتھوں نہیں پڑھتے کوئی. اللہ ادھر ہے، ادھر کچھ ہے اور لا الہ الا اللہ ادھر ہے، ادھر کچھ ہے اور ہے. جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ادھر ہے، ادھر کچھ ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا، آپ ہی فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے. فرماتے ہیں جو دل انہیں یاد نہیں کرتا ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے ہیں. دل وہ ہے جو ان کو یاد کرتا. اس لیے حضرت جی کوشش کرو یار کہ یہ یہاں سے یہاں آ جائے. اور ظاہر ہے مختلف عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا بڑا فاصلہ ہم طے کر کے 20 والے بھی ہیں، 25 والے بھی ہیں، 30 والے بھی ہیں، 35 40 45 50 55 60 65 70 والا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا. بڑا ہم فاصلہ طے کر رہے ہیں. لیکن حضرت جی یہ زبان سے جو دل کا فاصلہ ہے یہ 70 65 35 والا ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں نا یہ دل ہے، یہ رکھیں حضرت اس پہ ایک کٹ نہیں بن گئی یار. 70 سال 65 سال طے کر گئے یار، ایک گیٹ ساڑھے کو طے نہیں ہوئی ہے. عمر ہم نے اسی پہ گوا دیا. اب تو خیر حضرت جس دور سے میں گزرے اب تو یہاں سے بھی غائب ہو گئے، اب تو یہاں والے بھی تھوڑے رہ گئے. دل کو چلو چھوڑو، اب تو یہاں والے بھی تھوڑے رہ گئے. تو کوشش کرو یار کہ یہاں سے یہاں کیسے آئے گا. محنت کرو، نکلو، کتابیں کھولو، علماء سے پوچھو، مشائخ سے پوچھو. اور پیروں کا کی کام ہے؟ تیرے خیال نہ پیر صاحب نہ ہوتے اللہ منڈا نہیں دے سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ پیر صاحب دی دعا نہ منڈا ہوتا نہیں یا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں. میرا عقیدہ ہے اللہ اپنے دوستوں کی سنتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. میں انکار نہیں بچے کا، لیکن حقیقت بھی تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ پیران دا ایک کام اصل نہیں ہے. یہ تو چل اللہ نے شانیں دی ہیں اپنے دوستوں کو، لیکن پیران دا اصل کام ہے یہ کہ پہلے اللہ ایتھے تو پھر اللہ ایتھے رہے، اور پھر اگر کوئی آگے مرید کامل ہو پھر ایتھے ایتھے نہیں پھر لو لو ویچے. یہ پیر صاحب کا کام، اور پیر صاحب کا کیا کام ہے؟ میرا اللہ قادر ہے. یہ نہیں کہ پیرا بغیر اللہ پتر نہیں دے سکتا ہے یا پیر دعا نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا. میرا اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے سارا کچھ. لیکن یہ اللہ نے ایک رنگ بنائے ہیں اپنے دوستوں کی شانیں بڑھانے کے لیے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اللہ نے اپنے دوستوں کو شانیں دی ہیں کہ جہاں جن بھی کہے کہ جی میں اتنے وقت میں تخت لاؤں گا یہ پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا لاتے ہیں. میں نے پتر نہیں کہا، لیکن اصل کام پیر صاحب کا یہ ہے ایتھے اللہ لے آؤں، پھر ایتھوں ایتھے آئے، پھر ایتھوں لو لو جائے. حضرت شاہ شاہر نے کہا نہیں ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم وچ تو ہے. یہ آتا ہے، یہ آتا ہے ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم وچ تو ہے.
کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے. یہ کوئی ہمارے بڑوں نے کو لطیفہ نہیں لکھتی ہے، یہ ان کے حال تھے، یہ ان پہ اللہ کا فضل تھا. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا وقت وصال تھا، خاص عام سارے حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو تو کلمہ تلقین کرو، اونچی پڑھو اس کے سامنے، تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے گا. وہ پاس کھڑے ایک شخص نے حضرت شیخ جنید کو کلمہ تلقین کر دیا تو آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کے فرمان لگے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. اس لیے پتر وہ تو کدی نہیں بھولے ہے، لیکن اسی کدوں دے بھول گئے نہیں ہے. یہاں اور پھر کرو فاصلہ طے، عمر لنگ گئی ہے حضرت، یہاں ہی ہے. اور جو حالات بنے پڑے ہیں یہاں سے بھی جا رہے ہیں حضرت، یہاں سے بھی جا رہے ہیں حضرت. اور اگر جو یہاں ہے وہ بھی، میں اکثر حضرت پوچھتا ہوں علماء سے، میں سوال نہیں کر رہا، آپ سے اور خود سے کرنے لگا ہوں حضرت. میں اکثر اللہ توفیق دیتے ہیں تو کہتا ہوں یار بڑا سفر کر لیا ہے، میں خود تھک گیا ہوں حضرت سفر کر کر کے، نا بس ہو گئی میری بھی، بہت سفر کر لیا حضرت، اخیر کر ڈالی ہے ہم نے بھی. چلو شکر ہے، اچھا ہی کیا ہے الحمدللہ. جب بھی سفر کیا اسی ارادے سے کیا، اور دا نام لواں گے تو دا نام سنا گے، سونے کی توفیق دی. تو وہ اکثر میں بچوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کوئی بیٹھا ہے ادھر اس طرح کا کہ جس نے کبھی تسبیح پکڑی ہو، پہلے وضو کیا ہو پھر تسبیح پکڑی ہو، اور نیت اور ارادہ یہ ہو کہ آج اللہ کا ذکر صرف اس لیے کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، آج کوئی مطلب نہیں، نہ ثواب کی غرض سے، نہ کوئی آج کوئی منڈے دی گل نہیں کرنی اللہ نال، آج کو تھی دی گل نہیں کرنی، آج کو گھر دی گل نہیں کرنی، آج کو کاروبار دی گل نہیں کرنی، آج صرف میں نے اس کا نام اس لیے لینا ہے وہ میرا اللہ ہے کوئی حضرت کتے حضرت کو جا کے لگتا ہے کوئی جدو انہوں آواز ماری، مطلب اللہ اس نے منع نہیں کیا، وہ کہتا ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، انہیں منع نہیں دیتا ہے، انہیں کہا چل ماریا کر، لیکن چل یار صدا ہم تمانا نہیں مار رہی ہے. اسی لیے تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ لوگ آپ کے درد کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ ایک ہاتھ میں پانی تھا، ایک ہاتھ میں وہ پانی کا برتن تھا، ایک ہاتھ میں انہوں نے وہ آگ پکڑ رکھی تھی، اور کسی نے عرض کیا رابعہ یہ کیا؟ فرمایا اس پانی سے جہنم سرد کر دوں گی. اللہ رابعہ کا پانی کیا جہنم کو سرد کرے گا حضرت، لیکن درد تھا نا اندر کا، کہا اس پانی سے جہنم کی آگ کو سرد کر دوں گی. اور پوچھا رابعہ آگ کا کیا کرے گی؟ فرمایا اس سے جنت کو جلا ڈالوں گی. پوچھا کیا تجھے جنت یا جہنم نے؟ کہا مجھے نہیں، ان کا ایشو ہے، جب بھی اس کو یاد کرتے ہیں یا جنت کی لالچ میں کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، کبھی اس کو اس کے لیے یاد ہی نہیں کیا انہوں نے. فرمایا دونوں دی کہانی مکا چھڑا گیا. اللہ کیا اس نے مکانی ہے کہانی؟ درد تھا نا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو. اللہ میں کہتا ہوں بھائی چلو جو مطلب سے کر رہا ہے وہ بھی بھائی اس دور میں ولی اللہ کر تو رہا ہے نا، چل، لیکن کبھی کبھی یار مطلب والی بشکڑی پیچھے رکھ کے کدی انہوں وہ دے بھی تو کریے نہیں کیا کرو. اور اللہ حضرت جی بس ہم بھی شاید سمجھا نہیں سکے، کدی میرے بچیا تو انہوں مطلب تو بغیر بھی یاد کری، پھر تین وہ دے گا جڑا انہیں کدی مطلب والے نے بھی نہیں دیتا ہے. جب حضرت آپ اس کو مطلب کے بغیر یاد کریں گے نا تو جو وہ دے گا نا اس میں سے جو سب سے پہلی دولت تجھے ملے گی وہ بے نیازی کی ملے گی. حضرت صاحب میں کیونکہ آپ نے موبائل اٹھا رکھے ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اکثر جذباتی ہو کے لے لیتا پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے مجھے کہ جو بڑے بڑے ترم خواہ ہیں حضرت جی ان کو بھی یہ دولت نہیں میسر. حضرت صاحب ہم جیبوں کے امیر ہیں، ایتھوں غریب ہیں. اتھے دی امیری وہ اپنے دوستاں نو دیندا صرف، ادھر کی امیری سب کے لیے نہیں. ہم جیبوں کے امیر ہیں، ہم بینکوں کے امیر ہیں، ہم ادھر سے غریب ہیں. ادھر کی امیری یہ صرف اپنے دوستوں کے لیے، یہ نعمت وہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، یہ نہیں سب کے لیے نعمت ہے.
اقبال نے کہا نہیں تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے چاہ جنت دی نیکو کاران، چاہ جنت دی نیکو کاران، ڈر دوزخ دا بدکاران، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جاڑا ہے۔ یہ دوستوں کے لیے نعمت ہے، یہ اس میں عاموں کو شریک نہیں کیا جاتا، یہ میوہ دوستوں کے لیے ہے، یہ پھر اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان ہے جناب سالم کی، عالم تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، صوفی تھے، باہم عالم تھے۔ لکھا یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، اور اگر حضرت ان کے پاس یہ دولت نہیں تو پھر کس کے پاس حضرت؟ وہ تو بادشاہ تھے بے نیازی کے حضرت۔ وہ لکھا کہ منصور آ گیا تو لکھا منصور کے پروٹوکول میں طواف رکوا دیا گیا، لیکن حضرت سالم نے نہیں روکا، فرمایا وہ تمہارا بادشاہ ہوگا، میرا بادشاہ وہ ہے، جاؤ جا کے دو اس کو پروٹوکول، میں نے نہیں دینا کوئی۔ حضرت لکھا منصور کو بڑا غصہ آیا، یہ مولوی نے کی تھا، وہ لکھا بڑے غصے میں حضرت کے پاس گیا کچھ بے ادبی کرنے کی نیت سے، لیکن جب قریب پہنچا تو ساری ہوا نکل گئی ہے۔ عالم کا بڑا روب ہوتا ہے، اور اگر عالم باعمل ہو تو قربان جاؤں گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس کچھ لوگ آئے نا، عرض کی تھی حضور جڑیاں کتاباں تسی پڑھیاں نا اسی بھی وہی پڑھیاں، لیکن جو روب لوگوں کے دلوں میں آپ کا ہے ہمارا نہیں۔ فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں ہے، جس دن عمل بھی احمد بن حنبل والا کر لو گے اللہ تمہارا روب بھی ڈال دے گا لوگوں کے دلوں میں۔ وہ سالم تھے جی، پاس آیا، روب طاری ہوا، گفتگو نہیں کر سکا، لکھا اس نے بھی آپ کے ساتھ طواف شروع کر دیا، لیکن وہ اندر اللہ کیڑا تنگ کر رہا تھا کہ کیا کروں کہ یہ مولوی صاحب بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے۔ تو اس نے پھر حضرت جی یہی والا پتہ کھیلا جہاں کے بڑے بڑے رہ گئے ہیں، بابا قائد اعظم پتہ، اس پتے نے بڑے بڑے مار چھڑے۔ اللہ کرے جی اسی اس ٹوئے چو باہر نکل جائیے، انہیں بڑے بڑے نامی گرامی شخص اٹھ چھڑے، کوئی حضرت جڑا اس ٹوئے چو نکلے، نہیں تو بڑیاں دی جان لے گیا، علم چھین لیا۔ اس نے حضرت کو بھی اسی ٹوئے میں گرانے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے سالم سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں آپ کے اس عمل سے بڑا خوش ہوا، تو میں جناب کو نا کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو حکم کریں، مانگیں کچھ، کیا میں آپ کو دوں؟ فاروقی خون تھا، غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سالم اللہ تجھے ہدایت دے، تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ منصور نے حضور گناہ کیا ہو گیا؟ فرمایا تو کیا کی بات کرتا ہے؟ ارے اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے، کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے ہے۔ بے نیازی کی دولت پتر بادشاہ خود آیا کرتے تھے اور کہتے تھے جنہوں نے لگا لی ہلو دل روا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے۔ جنہاں دے دل سے ساجن رہندا ہے، پتر انہوں کی لگے بادشاہ بڑے ہوتے ہیں، پہ بادشاہ ہوندے نے جن کے دل میں ساجن رہتا۔ لیکن افسوس پتر اسی اپنے دلوں میں اس لیول تے لے آ ہی نہیں سکے کہ اتھے ساجن روے آ کے گندا ہے، اندر بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ہم اپنے دل کو اس قابل ہی نہیں کر سکے۔ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ صاف رکھی، ہو سکتا ہے سی میاں صاحب نے کہا نہیں باروں باری پھر نہ کڑیے، باروں باری پھر نہ کڑیے، تے ہوں جے اندر دا کوڑا۔ وہ لکھا حضرت یہ کہہ کے نا تو پھر طواف شروع کر دیا، مکمل کیا، منصور بھی طواف کرنے لگ پڑا۔ وہ
چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعتیں ادا کی، آب زمزم پیا، آپ باہر تشریف۔ اس دور میں جو حرم کی حدود تھی، حد تھی، جو وہ جب وہ بھی پیچھے گیا منصور، جب حضرت اس سے باہر نکل گئے نا تو لکھا اس نے آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، کہتا ہے حضرت غلطی ہوگی معاف کر دے، فرمایا معاف کیتا۔ عرض کرتا ہے حضرت اون اللہ دے گھر چوں باہر ہو، اون مانگ لو۔ آپ نے فرمایا منصور پھر تو ہی بتا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، اس میں سے کچھ مانگے۔ آپ رو پڑے، فرمایا منصور جس نے یہ دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ جو اس کا نام اس کے لیے لیتا ہے پھر اس کے لیے جو پہلی نعمت ہے وہ ہے بے نیازی کی دولت۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہم روٹی کپڑا اور مکان سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، شیطان نے ہمیں ایسا پھنسا کے رکھا ہے اس میں، ہم اس میں سے باہر نمر لنگ گئی ساری، تھوڑی جی ہوش آئی تے نوکری والے پاسے پی گئے، پھر تھوڑی اور ہوش آئی تے پھر حضرت جی وہ مکان والے پاسے پی گئے، پھر تھوڑی اور ہوش آئی تے پھر عمر اسی میں گزار دی۔ نہ پتر روٹی تیرے واسطے، نہ کپڑا تیرے واسطے، نہ مکان تیرے واسطے، تیرے واسطے کی ہے جو تیرے واسطے پایا سی ادھر تو دھیان ہی نہیں، تو ساری عمر ہے دے ضائع کر تو ہے نا پتر۔ میں ایک دن اپنے حضرت صاحب کو عرض کی شیطان کے والے سے، میں حضرت بہت تنگ کر دیا، مسکرا کے فرمان لگے بابا جی پرانا پیتی ہے، اس کو سب کا ویک پوائنٹ پتا ہے انہوں میرا پتا ہے انہوں کتنے سٹنا، اور میں نے سٹتا ہے غصے سے، جب غصہ آتا ہے نا پھر میں اپنا بڑا نقصان کرتا ہوں، میرا سب کا اس کو ویک پوائنٹ پتا ہے، پھر اتنے ماردا سٹ کے ساڈا سارے اندر ویک پوائنٹ۔ ہاں یہ مولانا روم نے اس کو لکھا، آپ فرماتے ہیں بڑی بارش تھی حضرت تو، اور ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں جو حضرت جی جماعت چھوڑنے کے عذر کتابوں میں لکھے ہیں نا، رخصت لکھی ہے، ویسے تو ہم نہیں جماعت چھوڑ سکتے، گناہ ہے، حکم ہے، نص ہے، ورکعوا مع الراکعین نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جو جماعت چھوڑنے کے عذر کتابوں میں لکھے ہیں اس میں ہے شدید بارش، اس میں اندھیرا، اس میں کیچڑ، اس میں راستے میں کوئی جانی نقصان ہونے کا خطرہ، جو کتابوں میں لکھے ہیں اس میں سے میں کچھ کہا تو مولانا روم نے لکھا ہے سارے عذر موجود تھے، شدید بارش ہے، کیونکہ اس دور میں حضرت جی یہ الیکٹرسٹی سسٹم تو تھا کوئی نہیں، راستے میں آگ جلائی جاتی تھی کونوں کی، تو بارش کی وجہ سے وہ بھی بجھ چکی تھی، اور یہ والی روڈیں بھی نہیں تھی، کیچڑ تھا، بارش بھی بڑی شدید تھی، بابا جی تھے، تینوں عذر موجود تھے، لیکن بابے ہوری پکے نمازی سن، جماعت تھے، انہوں نے کہا نہیں میں نے نماز جماعت سے پڑھنی، بیٹوں نے بھی روکا، بیٹیوں نے بھی روکا، نوح نے بھی منع کی تھا، لیکن بابا جی نے کہا نہیں میں جماعت سے پڑھوں گا۔ وہ بابا جی لکھا باہر نکلے تو وہی ہوا حضرت، وہ پاؤں پھسلا، وہ گر گئے، وہ گھر پھر واپس آئے، وہ کپڑے بدلے، وضو کیا، پھر نکلے، پھر وہی ہوا، پھر گھر آئے، سب نے بڑا روکا، پھر نہیں روکے۔ وہ لکھا جب تیسری بار گھر سے باہر نکلے نا تو باہر ایک شخص جو ہے نا وہ ہاتھ میں روشنی لیے کھڑا تھا، اس نے ہاتھ پکڑا، کہا بابا جی 2 باری ڈگ پہ ہوتا میں مسجد چھڑ ڈاؤں، بابا جی چل پڑے اس کے ساتھ۔ وہ لکھا جب مسجد کے دروازے پہ آیا نا اس نے ہاتھ چھوڑا، بابا جی مسجد میں اور وہ واپس، وہ جب بابا جی نے اس کو نہیں نہ دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی میرا محسن اور میرا مہربان کدھر گیا جو مجھے مسجد تک لے کے آیا؟ تو وہ واپس جا رہا تھا، پیچھے سے پکار کے کہا پلیا مجھے تو مسجد چھوڑ چلا، تو نہیں پڑھنی نماز؟ انہوں نے کہا بس تانوں چھڑ چلا، پڑھنی دور میں تو کدی کسی نے پڑھنے بھی نہیں دیتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان۔ تو کہا پھر مجھے کیوں چھوڑنے آ گئے؟ اس نے کہا آج آپ کو رخصت تھی شریعت میں، لیکن اتنا پیار جماعت سے، پھر بھی شریک ہونے کے لیے نکلے، جب راستے میں گرے نا تو تیرے رب کو تجھ پہ اتنا پیار آیا، اللہ نے تیرا سارا گاؤں بخش دیا، پھر تو واپس آیا، سب نے روکا منع کیا تو پھر نہیں منع ہوا، تو پھر نکلا تو پھر گرا، تیرے رب کو تیرے گرنے پہ اتنا پیار آیا، اللہ نے تیرا سارا شہر ہی بخش دیا۔
फिर तू वापस आया, फिर कपड़े बदले वुजू करके तो फिर निकलने लगा। मैंने कहा ये बाबा मसीते छाड़ा भी तो आया उन्हें अल्लाह सारे मुसलमान ही बख्श चढ़े। उसको पता है हजरत सबका किसको किधर गिराना है, उसने गिराया। रोटी कपड़ा मकान में हमने अपनी इतनी कीमती उम्र ज़ाया कर नहीं है ना। कहने को बड़ी बातें हैं लेकिन यही बात है, इत्थे भी अल्लाह इत्थे भी अल्लाह। लाओ निकलो, सफ़र करो, इसके लिए किताबां पढ़ो। कुरान में फसलू अहल ज़िक्र, सवाल करो, पूछो अहले ज़िक्र से। अब अहले ज़िक्र से ये तो नहीं पूछा जाएगा कि जी मैं केड़ी गड्डी लावां, केड़ी चंगी, तेल केड़ी कटकांदी। अहले ज़िक्र से तो ज़िक्र के बारे में पूछा जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में अहले ज़िक्र से सवाल हो। फरमाया फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, पूछो, सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। पूछो हजरत, जाके सवाल करो हजरत इत्थे अल्लाह किवें आएगा, फिर इत्थों इत्थे किवें आएगा, और इत्थों फिर लूच किवें आएगा। पूछते ही कोई नहीं, क्या काला पड़ा है। मैं कहूँगा हजरत साहब इससे ज्यादा खानकाहों की पस्ती और क्या होगी। कभी हजरत लोग खानकाहों में जाया करते थे, पीर जी कोई नजर मारो कि दिल तो दुनिया की मोहब्बत, इससे खानकाहों का ज्यादा जवाल क्या आएगा। उन लोग खानकाह सिर्फ दुनिया ही मंगण जाते हैं, इससे ज्यादा क्या खानकाहों को जवाल आएगा। जहाँ कभी लोग अल्लाह के लिए जाया करते थे और मिला भी करता था। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नहीं कहा, फरमाया नारब बर्श मुअल्ला उत्ते नारब खाने का बेहू, गंगा तीरथ मूल ना मिलया पैंडे में हिसाबे हूँ, नारब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ। अर्ज की थी हजरत सुल्तान लब्बा फिर किमें, फरमाते जद दा मुर्शिद मिलया बाहू चुट जब बदाबे हूँ। इससे ज्यादा क्या खानकाहों पे सवाल आएगा कि जहां कभी लोग अल्लाह की मोहब्बत मांगने जाएगा, जहां कभी लोग तज़किया नफ्स के लिए जाया करते, जहां कभी लोग जाया करते थे कि दुनिया की मोहब्बत कम हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बढ़े। बड़ा सफर किया भाजी, हूं तो जेड़ा लभदा है मेरे पीरां दी दुआ है, कोठी वहा मेरे पीरां दी दुआ है, गड्डी वहा मेरे पीरां दी दुआ है। मुंडे दस के मेरे 6 मुंडे ने मेरे पीर, ओ मैं भाई ओ पीर किथे गए जिन्हां कोल कदी अल्लाह लभदा हुंदा सी। कोठियां देने वाले पीर भी हमने देख लिए, गाड़ियां देने वाले पीर भी देख लिए, जिन पीरों की दुआओं से औलादे होती है हमने वो भी देख लिए। ओ कोई सानू ऐ भी के लभे ना हजरत, इससे ज्यादा क्या खानकाहों को सवाल आएगा कि जहां कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिला करती थी। अब दूसरी तरफ हजरत ये भी इशू है, मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था, जैसे हम आपकी तरफ आ जाए, हम इधर पट्टी पे थे, ये जो काड़ा है ये पट्टी है दीपालपुर पट्टी ना, तो उधर एक बड़े अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बड़ी रहमत है, सैयद नहीं है, तो सैयद पे तो कुर्बान जाऊंगी, सैयद तो फिर सैयद है, हम तो नौकर जी, हम तो उनके पाँव चूमना अपने लिए बड़ी सादत समझती है। बस है कि सैयद हो सही हो लकीदा, सैयद हो, उसके बाद फिर दूसरी कोई बात हम नहीं देखेंगे, ये है वो नहीं, बस सहीहुल अकीदा हो, हुजूर के सहाबा से प्यार करने वाला हो। क्योंकि हजरत अली पाक ने हमें यही बताया कि जब भी बात सहाबा पे आएगी तो सबसे पहले तलवार लेके हसन और हुसैन आएंगे, ये हमें उन्होंने बताया। जब बात सहाबा की होगी तो फिर हसन और हुसैन बाहर तलवारें लेके आएंगे, ये हमें उन्होंने बताया। इसलिए जो सही सही अकीदा हो, असी नौकरां दे नौकर, असी उन्हां दे कुत्तियां दे नौकर, बस सही अकीदा हो, हुजूर के किसी सहाबा के लिए, सहाबी के लिए उसके दिल में कुछ ना हो, तो वो सही साहब है। मेरा दिल कर पड़ा, मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम है, चलिए। तो मैं गया तो बड़ी उन्होंने शफकत फरमाई और रो पड़े, और जो है ना मुझे कहने लगे कि चंगा हो आ गए, तो रो पे ना। वैसे मुझे नहीं पता वो किस बात पे रो रहे हैं, लेकिन उस रोने में इतना दर्द था कि कोई 2-3 आंसू मेरे भी निकली है। जब वो कैफियत संभली तो मैंने इसकी की हुआ है, क्यों इस कदर दिल दुखिया जनाब। फरमान लगी यार एक बंदा मेरे पास ना आटे का पेड़ा लेके आ गया, शाह जी दम कर दे, पीर जी दम कर दे। मैं क्या की हुआ है, पीर जी मज नहीं मिलन रही थी, आटा दम कर दे। इतना रोए
کہنے لگے یار اسی مجھا ملان والے کسی دی مجھ دودھ نہیں دیندی پھر آ جان گے کسی دی مجھ سون والی ہوئے پھر آ جان گے پیر جی دعا کریو کٹی ہوئے یار لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسی مجھا منان والے ہیں اسی کٹیاں دوان والے ہیں اسی دودھ بدھان والے ہیں یہ سمجھتے ہیں لوگ ہمیں یار کبھی کوئی آیا ہی نہیں انتظار ہی کرتے عمر گزر گئی میری کبھی کسی نے آ کے یہ بھی کہا شاہ جی رب بھی ملا دے انتظار کرتے عمر گزر گئی اس لیے تو میں دکھ سے کہتا ہوں سنیو نہ تسی جیوندیاں کولوں کھ لیا تے نہ تسی مزاراں والےاں کولوں کھ لیا کھ نہیں لیا حضرت تسی نہ جیوندیاں کولوں نہ جڑے صاحب مزار ہو چکے نے اسی حیات دے قائل کھ کسے کو نہیں لیا تسی وہ انتظار ویچی نے کس دن کو آئے وہ انتظار میں ایک دن حضرت داتا حضور پروگرام ہو رہا تھا اور بڑا رش بڑی گیدرنگ ہے وہ پتہ نہیں کدھر سے جو بات آئی میں نے بڑی بریک لگائی لیکن نہیں بریک لگی مجھے نکل گئی حضرت میرے منہ سے میں نے کہا داتا صاحب فرما رہے ہیں ادھر سے یہ آیا کرم ہوا ہے بڑا رش ہے بڑے لوگ ہیں مسجد میں رش ہے سین بڑا رش ہے مزار پہ بڑا رش ہے لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے اللہ ان میں معین الدین ایک بھی نہیں وہ دے واسطے کوئی بھی نہیں آیا سارے اپنے اپنے کماں نوں ہی آئے اسی تے ڈیکھنے پہ معین الدین جدوں دا گیا کہ پھر کوئی معین الدین آئے ہے کوئی نہیں میرے حضرت صاحب حضرت ہمارا سلسلہ عیدگاہ شریف جاتا ہے میرے پردادا شاہ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ حضرت عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید آگے سے پھر بابا جی فقیر محمد پھر آگے بابا جی نور محمد وہ بس کو پیچھے تھوڑا معاملہ بن گیا یا شاید یہ تو میرا تھا کہ میں جا کے تھے اسے کم پڑا نکما لائے کر کوئی رحمت کر چھو میرے حضرت صاحب 2013 میں مثال ہوئی حکیم عبدالعی رحمۃ اللہ 2013 میں 100 سال کے قریب عمر یہ میں آپ کو 2013 کے ولی کا درد آپ کو بتانے لگا تو پھر داتا صاحب کے درد کا کیا کہنا جس شخصیت کو دین سے اتنا پیار تھا دین کے لیے گھر چھوڑ دیا اتنے کوئی داتا صاحب دے نانکے تے نہیں سن لوگ وہ تو سب کچھ ادھر ہی تھا حجویر میں اور غزنی نکاح ہی نہیں کیا نکاح کروں گا بیوی ہوگی بیوی ہوں گے بچے ہوں گے نہیں علی بن عثمان جڑا ٹائم بیوی تے بچیاں نوں دینا وہ بھی دین نوں دینا سی اس لیے تو حضرت صاحب میں کہتا ہوں اسپیشلی میرے جو بچے ہو پتر جدو تسی نماز پڑھے بغیر جاندے ہو نا داتا صاحب میں ایک طالب علم مجھے ڈر آ جاتا ہے کہ کہیں میں الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہ کر سکوں آپ کو اندازہ نہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ بغیر نماز پڑھے جاتے ہو نا تو تھے میر علی شاہ صاحب کے مزارے میں مجھے خوف آتا ہے کہ شاید الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہ ہو تجھے کیا پتا کتنی تکلیف دیتا ہے تو میر علی شاہ صاحب کو یا تو نیت میں یہ ہونا چاہیے یار مزار آیا میں ایتھے حاضری دی نیت نہ میں نے توفیق نماز ہو بھی کوئی نہیں جی میں بدماش ہوں میں نے یہ پڑھنی کوئی تکلیف دیتے ہیں ہم مزار والوں کو جا کے تو پتر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا تو مزار جائیں تو تینوں اگلے کو دے کے نہ ڈورنا تیرے گھر کدی کو پرونا ہے بھوکا ڈورے ہم اس کو عزت بیزتی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں جی ساڈے گھروں پرونا کھا لیتے تیرے خیال تو داتا صاحب جائیں تو خالی ڈورن گے تینوں تو چورا شریف جائیں تو تینوں خالی ڈورن گے تو بابا فرید جائیں تو تینوں خالی بھیجن گے تو کلندر صاحب کے مزار پہ جائے تجھے خالی بھیجیں گے تو نہیں ان کا مہمان بنا لیکن اسی مہمان نہیں بنتے اسی انہوں تکلیف دینے تجھے کیا پتا داتا صاحب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ محلے وچ مسجد ہے روز 5 والی اتوں سدا پہنتا ہے اتنے کدی گیا نہیں تو ساڈے کول ہو رہا پھر نیت میں بھی کچھ اس طرح کا نہیں کہ یار اس پاک ولی کے در پہ حاضری کی برکت سے مجھے توفیق نماز ہو ہم تو تکلیف دیتے ہیں ان کو خوشی کا دیتے ہیں ہم ان کو یہ تو پتر کوئی آنکھ لائے تو وہ تینوں دسے کہ صاحب مزار کا کیا معاملہ ہے میں نے تو حضرت جڑے
جو جن کو اللہ نے اندر کی آنکھیں عطا کر رکھی ہیں. ہم نے تو اس طرح بھی سنا ہے کہ بڑے بڑے مزار ایسے ہیں صاحب مزار ہی کوئی نہیں ہے. مزارات پہ اس طرح کے خرافات ہو رہی ہیں، صاحب مزار ہی مزار سے چلے جب دفاع ہوگی. لوگوں نے مزارات پہ اس طرح کے معاملے شروع کر رکھے. ہم نے تو آنکھ والوں سے یہ بھی باتیں سنی. داتا صاحب کے درد کا کہ یہ میرے حضرت صاحب کا درد سننا ذرا. 2013 میں آپ کا وصال، 100 سال کے قریب عمر کا. جب یہ شروع ہوا نا 7 8 9 10 11 پتہ تھا وقت تھوڑا ہے، تو حضرت اکثر رو پڑتے تھے، فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہو گیا دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا. یہ میرے مرشد کا درد 2013 کے تھے. داتا صاحب کے درد کا میں پھر آپ کو کیا بتاؤں گا. ایک دوسری اتنے جانے ہیں، نہ اللہ دا رسول، نہ کوئی ہدایت، نہ کوئی توفیق نماز، کچھ بھی نہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یار. یہ جھنڈ سے چل کے میرے پاس کیا لینا ہے؟ کوئی گل ہی نہیں میں نے کی تھی رب دی، کوئی اس نے کہا ہی نہیں ہے. اور پتر جتنا سونا سوتا سید علی بن عثمان حجویری کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس. دیکھو نا جب حضرت غریب نواز وہ حاضر ہوئے تو یہ نہ غریب سمجھنا کہ جب حضرت غریب نواز آئے تھے تو خالی تھے. آپ نائب رسول بن چکے تھے، مہر لگوا کے آئے تھے. پھر بغداد شریف گئے ایک اور مہر لگی، ادھر سے بھی عطائیں ہوئی ادھر سے بھی عطائیں ہوئی. لیکن میں کہتا ہوں کیا عطا فرمایا ہوگا داتا صاحب نے بھی. یہ بول ہی پڑے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کامل رہنما. بول ہی پڑے کچھ بھی. کدی کو گیا ہے جا کے آخیا ہوئے داتا صاحب اج نہ مکھانے کھانے نے، سمجھتے نا مکھانوں کو، سمجھ چٹے چٹے جڑے جی 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 اج حضرت جی نہ مکھانے کھانے نے تو نہ چول کھانے نے. اج جڑا حضرت غریب نواز نو عطا ہویا سی کوئی ایک تروپا مینوں ہی دیو دے وچ. داتا صاحب بھی خوش ہونا میدان چ او کوئی جنا آیا جو داتا جی صاحب بھی کہن گے او کوئی جنا آیا جو مزہ آ گیا. گل دین نہ دین سائیاں دی مرضی ہے حضرت، لیکن داتا صاحب بھی ایک باری خوش ہونا کوئی جنا آیا جو اوے آیا ہوا اج پتہ لگا کوئی آیا. سارے چوڑے مراسی کٹھے ہوئی ہیں سب دنیا دار ہے. میں چلو چوڑے مراسی سے ادھر ہی رجوع کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے جذباتی ہو کے جملہ منہ سے نکل گیا. داتا صاحب بھی خوش ہوں کوئی جنا ہے حضرت، داتا صاحب بھی خوش. دیکھو نا حضرت ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے 40واں دن تھا حضرت خواجہ غریب نواز کا، اور ابھی کوئی گل بنی. اب وہ جو سامنے ہے حضرت جہاں آپ نے 40 دن کا وہ لکھا ہے حضرت کوئی آ گئی کوئی میرے ورگی آ گئی کوئی. انہیں آ کے عرض کی تھی اے پاک رب دے ولی تیری سنی جاندی ہے، میرا ایک کام میں دعا کر میرا مالک سن لے، میں تیرے نام دی غریباں میں دیکھ کھواؤں گی چولاں دی. تو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا 40 دن ہو گئے نے میری سنی کوئی نہیں تیری سنتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ چاول لے کے آ گئی. اس سے پتہ چلا کہ کام تو فرماتے میرے دل میں کو تھوڑا سا نا یہ کیا بھائی میں نے 40 دن ہو گئے نا سید زیادہ ہوں میں سید زیادہ ہوں 40 دن ہو گئے نا بہر زیادہ ہوں کوئی گل بات نہیں ہے وہ کنجری ہے. پھر وہ حضرت وہ پھر اٹھے جا یار کو ہم نے جا بچا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دے، کہیں بادشاہ تخت نشین کہیں قاصا لیے گدا دیکھا کہیں عاشق نیاز کی صورت آیا کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا فرماتے ہیں پھر دیکھا سزان سن لی واپس لینی ہے معافی کی مانگنی. حضرت سلطان باؤ نے تو اس سے بھی سخت کہا فرمایا دی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا. حضرت سلطان باؤ سخت بولے ہیں فرمایا دی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہو. تو جلسی انہوں نے مزار تے بھی دنیا داری لی جانے اگر کی ہوئے تو وہ فرماتے خیال آیا سید زادہ بھی 40 دن ہو گئے
پھر وہ اٹھے حجاب کہتے ہیں حضرت فرمان لگے معین الدین تیرا تاں کام نہیں کرتے پھر تو سانو سونا لگنا کہ تیرا کیتا تو ہی ٹر جائے دل کردا تو بویں ساڈے کول تو اودے نہیں آیا کنوں نہیں سانو ڈیک سی کوئی اودے لئی آیا پھر پتہ نہیں کسی نے آنا بھی ہے کہ نہیں ساڈا دل کردا تو نہ جائے تیرا کام کیتا تو ہی ٹر جانا وہ چنگی نہیں لگی ہے وہ تاں کر چھڑے چاہے فٹافٹ اور دوبارہ نہ آئے کوئی بھی اودے نہیں جائیے نکلو سفر کرو یار رزق اولاد سفر کرو اور پہلے اتھے کیونکہ ہوں اتھے بھی کوئی نہیں رہا پہلے اتھے پھر اتھے اور پھر لو یہ حضرت بایزید رحمت اللہ کی قسم کمال بولو بندہ آپ پہ چارج ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سناؤ نا آپ پہ چارج ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے ناموں میں کمال رکھا ہوا ہے مطلب خود چارج ہو جاتا ہے کمال شخصیت حضرت بایزید یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے میں اس کا مفہوم بیان کروں وہ وقت زیادہ لگ جائے گا وہ حضرت ذنون مصری کا کوئی مرید تھا تو اس نے عرض کی پیرو جو اجازت دو تو میں حضرت بایزید دی زیارت کرنی بڑے لوگ سن ساڑھے یار دنیا دار تھوڑے ہیں کہ میرا مرید ہی نہ کہ بایزید کھولے فرمایا جا وہ گیا اس نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی حضرت نے اندر سے پوچھا کون ہے اس نے کہا جی میں ذنون مصری رحمت اللہ تعالی کا مرید ہوں اور حضرت بایزید کی زیارت کے لیے مل سکتے ہیں آپ نے اندر سے فرمایا یار زمانہ ہو گیا ہم بھی بایزید کو ڈھونڈ رہے ہیں اگر مل گیا تو بتا دینا زمانہ ہو گیا ہم بھی بایزید کو ڈھونڈ رہے ہیں اگر مل جائے تو بتا دینا کیونکہ ان کا مسلک تھا صحیح ہونی میں نو رانجا کو ہیر نہ سدو کوئی رانجا رانجا کرتی میں آپ ہی رانجا ہوئی فرمایا زمانہ گزر گیا میں بھی بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں اگر کہیں ملا تو مجھے بھی بتانا لکھا ہے حضرت ذنون مصری نے آگے سے فرمایا اللہ بایزید پہ رحم کرے بایزید اللہ کے عشاق میں جا ملا اللہ کے عشاق میں جا ملا وہ اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو گئے اس لیے پتر ایتھے بھی اللہ اور پھر یہ بس میں آخری بات ہوں کہ وہ مجھے حضرت نے بتایا کہ جی بچہ بڑا سندا سی تھا اور بڑی اوائل عمر میں اس کا انتقال ہو گیا پھر نہ مجھ سے انکار نہیں اللہ آپ کو پتہ ہے آج کل دھند کی وجہ سے سفر بہت مشکل ہے وہ آزمائش ہو جاتی ہے تو میں نے کیونکہ چلے بھی جانا ہے باہر تو پھر میں نے کہا چلو جو ساڑھے نہ پیار کردہ ہی پھر اس بھی چل نہیں دے آنے وہ نہ دا ہوکا جا کے دے آنے وہ نہ دا ہوکا جا کے تو اللہ اس کی کامل بخشش اللہ اس بچے پہ بڑا رحم فرمائے انسان ہونے کے ناطے سے جو کچھ کمی کوتاہی تھی اللہ اس پہ درگزر فرمائے اللہ اس سے اس کی کامل بخشش تو وہ حضرت بایزید کے خادم ہوئے ان کا نام تھا زید کہتے ہیں میں جب پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے بلوایا اور بلا کے مجھے فرمان لگے بھائی نہ کیے تیرا اگر کبھی کو کام ہو تو ظاہر ہے تجھے بلانا نہ تے نام کیے تیرا نام تے پتہ ہوئے کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے فرماتے 20 سال خدمت کی اور 20 سال خواہش ہی رہی کہ حضرت کسی کام نہیں بلایا ہی نہیں کبھی کام تا ہی کوئی ایک کی کام ہر ویلے وہ دے وقت آنا نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے اور کام کیے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے کام بھی کوئی نہیں میں نے کہا نا روٹی کپڑا مکان یہ ماہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت پاؤں تاکہ عبادت کی چاشنی عبادت کی حلاوت پاؤں کہاں ہے ہمارے پاس عبادت کی حلاوت اسی کدی مزہ لیا ہی نہیں ہے
سبحان ربی العظیم، کیا مزہ ہے یار اس کا. ہم نے کبھی کہا چکھا کبھی، ہم نے کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ چکھا ہی نہیں کوئی. ہم نے کبھی یہ مزہ ہی نہیں چکھا التحیات للہ. دل کرتا ہے جی تکرار کریے، اتنا مزہ ہے اس میں. کیا ہو یا اللہ تیرے لیے اظہار کوئی سونے مال کا. ہم نے کبھی یہ مزہ چکھا ہے. گڈی چلائی ہوں 140 کی سپیڈ ہوتی ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم. وہ بندے یار کو بریک مار یار، کو اللہ دا نام لے، کوئی بریک مار. اس دن کسی نے ایک بڑا سونا جملہ لکھا تھا، اس نے کہا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کیا ہم کبھی کسی سے اس طرح باتیں کریں تو انہیں کہنا بھائی پھر دوبارہ کیجیے. اللہ میرے اللہ کی شان بہت بلند. اس کو جس نے لکھا اس کو میرے اللہ کی شان بلند، تو جتنی مرضی تیز بولو پھر بھی سمجھ لے گا تیری. لیکن ایک اللہ لحاظ سے بات ٹھیک بھی تھی، کرن کی ڈیں گے. ہم نے کبھی یہ مزہ چکھا، ہم نے نہیں یہ مزہ چکھا. فرمایا جب سے مسلمان ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت پاؤں، اور جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا تاکہ میں اپنی پیاس دیدار الہی سے بجھاؤں. لیکن اسی روٹی کپڑا تھے نکل گئی سکے، اسی روٹی کپڑا تھے مکان چوں نکلی نہیں، پھنس گئی. ٹھیک ہے ضرورت ہے یار، ضرورت ہے، ضرورت رکھو اس کو، مقصد کاہے کو بنا بیٹھے اس کو. اور حضرت امام غزالی پھر آپ کی اسکول کے لحاظ سے آگے فرماتے ہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا معمول تھا کہ آپ 6 روز کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے. 6 روز کے بعد کھانا کھایا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا آپ 7 دن کے بعد کھانا کھایا. لیکن تسی میں نہیں ہے والا کام کرنا بھائی، میرے مدے نہ پئی ہوئے. مصباحی صاحب کہہ گئے 6 دن بعد ہسپتال پہ ہو جا کے، کیونکہ ان کی غذا ذکر الہی تھی، ان کو اس سے طاقت ملتی. ان کی غذا تھی سبحان ربی الاعلیٰ، ان کی غذا تھی اللہ، ان کی غذا تھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کی غذا سورہ یاسین تھی، ان کی غذا سورہ رحمان. اس لیے بھائی ایک دن ہی نہ کھادی ہے، اس لیے میں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا کہوں گا یار، جس دور سے تو اور میں گزر رہے ہیں نا، جیسی لال ہی کھا لی تھے بھی بڑی گل ہے. حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، صرف حلال کھاؤ، بڑی بات ہے. انہوں نے تو حلال بھی نہیں نہ کھایا، انہوں نے تو حلال بھی. اس نے حضرت عمر پاک سے پوچھا عمر کیسے اس مقام پہ پہنچے؟ فرمایا لوگوں نے تو حرام چھوڑا، ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا ہے. بس یہ بھی نہیں کھاتا ہے، پھر اللہ نے یہ شان نہیں عطا. لیکن ہم پوری طرح روٹی کپڑا اور مکان میں، بس یہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ لکھا تھا ابلیس کی مجلس شورا، اقبال نے لکھا تھا اس کو، بڑا خوبصورت حضرت. تو اس میں وہ لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ شیطان نے میٹنگ بلائی، سارے اس نے چیلے چپاٹے بلائے. وہ میٹنگ میں پھر جو ہوتا ہے سب نے بتایا، سارے یہ سن کے نہ پھر شیطان بولے، بڑا شیطان، بگ ڈیول، ابلیس. اور اس نے بھی یہی بات کی. پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ میٹنگ میں کسی شیطان نے بتایا کہ بھئی آج کل مصباحی بڑے بیان کرتا ہے، کدی اٹک ہوں، کدی پنڈی ہوں، کدی کتے ہوں. وہ سب کی سن لی بھائی، فلانا سب کی سن. پھر آگے وہ کیا بولتا ہے، اس نے بھی یہی بات، وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گر. مصباحی نے کہا جو مرضی تو کر لے، تو یہ میرا کک نہیں اگاڑ سکتی. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گر. اچھا کیوں نہیں ڈرا سکتے؟ سنو ذرا وہ کیا کہتا ہے، یہ اشوفتہ مغز، یہ پریشان روزگار. انہوں نے تو زیرے اٹھ گیا فکر ہوں دے گا کانا کی تو ہے، یہ میرا کچھ بگاڑے گا. اوے کارتوس چلے، کارتوس نے سارے، یہ میرا کیا بگاڑے گا؟ ان کو تو صبح اٹھ کے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل ذکر تھوڑا کیا تھا، آج بہتا کرنا ہے.
इनको सुबह उठ के ये फिक्र नहीं होती कल गुनाह ज्यादा हुए थे, आज कोशिश करनी है बच्चों गुनाहों से। ये सुबह उठ के इनको ये फिक्र होती है नाश्ते में क्या है, दोपहरी क्या है, रात क्या है। मैं उस दिन एक प्रोग्राम था इधर ही, मैं रात को आया हुआ था कोहोटा, तो मैंने कोहोटा वालों से पूछा, मैंने कहा कोटा वाले उसी आज तक कदी को मज वेखी हो ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ परेशान खलोती होए, तेरी राती तो खा लिया ही, पता नहीं हूं कितों कर रहे असी परेशान है, मज्जा कोई नहीं परेशान। कभी हजरत को तोते आए हो आपके पास, वो कहता ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ये परेशान रोजगार, जिनको अपने राज़िक पे यकीन नहीं, वो कह रहा है मैं राज़िक मैं राज़िक मैं राज़िक मैं राज़िक, फिर तो इन्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है। हमने उम्र गुजार दी हजरत रोटी कपड़ा और मकान नहीं। वो कहता ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे नहीं इनकी टेंशन। मिसबाई ने कहा जिन्हें मर्जी रोले पा जाकर, जिन्हें मर्जी तू बयान कर ले, जितनी देर तक तू इनको इस टोए से नहीं निकालेगा ना तेरा मुझे को पार दो ना इनका मुझे को पार। ये परेशान रोजगार, ये अशुफ्ता मग्ज, ये अशुफ्ता हूं, फिर वही बात आ गई जहां से मैंने शुरू किया था, अशुफ्ता हूं। इनके जिक्र में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो जो मैंने अंदर इनके दिलों में दुनिया का एक जाल डाल रखा है वो उस जाल को काट सके। अशुफ्ता हुआ है इनकी, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। फिर आगे जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे, इनके पास तो कुरान ही कोई नहीं। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदा मोमिन कदीम, बेटी सुलेमान, बेटी जैद, बेटी बकर, सब की एक की कोशिश है मीर हो जाइए मीर हो जाइए मीर हो जाइए, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। अच्छा हजरत जी कमाल, मैं कहना इकबाल तेरी की रहमत सी रब दी। हजरत साहब सारी बोल के ना इब्लीस की मजलिस से शूरा आखिरी शेर देखो ने की बोले, और कमाल है हजरत जो ने किया थी वही करन दे। पता क्या कहता है शैतान आखिरी, मतलब पूरी मीटिंग क्लोज होने लगी है, अब शैतान अपने छोटे शैतानों को काम देने लगा। वो काम भी की देता उसने, काम उसने क्या दिया, वो कहता है मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाही में ने, इन्होंने महफिल च ला जड़ो, इन्होंने अमल वाले पासे ना आन दईओ, इन्होंने जागन ना दईओ, इन्होंने महफिल, और महफिल भी हो जिसमें सिर्फ हजरत जी जो है ना बस जी जनती 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 जनती। अल्लाह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह का कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने सहाबा को क्या कहा, फरमाया वालमू वालमू वालमू, और जान लो बेशक जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਜੰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਜੰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ करे जंती, ਜਿਹੜਾ पीर साहब ਨੂੰ वो करे जंती। इनको रखो इसी तरफ, इनको अमल की तरफ ना आने देना। मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाही में इन्हें, पुख्ता तर कर दो मिजाजे खान काही में इन्हें। और देख लो वही हो रहा, क्या बसीरत थी इकबाल की, वही हो। हजरत साहब आप भी महफिलों में होती हैं, हमारी महफिलों में बशारतों के अलावा क्या है, है कोई बशारतों के अलावा कुछ है? जेड़ा सुभान अल्लाह के सिर्फ नकीब वास्ते उन्होंने राती हुजूर दी ज़ियारत हो जाए, नकीब साहब खुदा दा खौफ खाओ, वो अल्लाह दा खौफ खाओ थोड़ा सा, सिर्फ तेरे लिए सुभान अल्लाह के। क्या है हमारी महफिल, कोई इख्तिसाब, कोई ज़िना मौजू हो हमारा, कोई हमारा मौजू सूद हो, अल्लाह मैनू माफ़ करे। मैं उस दिन लाहौर था तो हजरत किबला जैसे आप बड़े बैठे हैं, वो हम बैठे थे खाना खा लिया, बड़े बड़े होते हैं तो बड़े तरीके से ना मेरे कान के करीब आके ना मुझे ऐसे कंधा मार के अपनी जान मुतवज्जे किया, फरमान लगे मौलवी सुलेमान उम्मत तबाह हो गई, लेकिन मौलवी लीमा दियां बकरियां तो कोई नहीं अगे गए। है को हमारा मौजू ज़िना, तबाह हो रही है हमारी यूथ, है मौजू हमारा ज़िना। कहीं हजरत मैंने नहीं को पोस्टर लगा आज तक देखा है हजरत, या जो हजरत साहब तशरीफ लाएंगे वो ज़िना के मौजू पे बोलेंगे। आज जनाब जो हजरत साहब तशरीफ लाएंगे वो सूद के मौजू पे बोलेंगे, आज गीबत पे गुफ्तगू होगी, आज चुगली पे गुफ्तगू होगी, आज बदनिगाही पे गुफ्तगू होगी।
हलीमा दियां बकरियां ते हलीमा दियां बकरियां ते उम्मे मोहब्बत दियां बकरियां। ओए चलियो, हम सिर्फ बकरियों वाली उम्मत नहीं, हम बदर वाली उम्मत है, हम ओहद वाली उम्मत है। सिर्फ बकरियां नहीं पुत्र, इमाम हुसैन ने करबला जाके बताया था सिर्फ बकरियां नहीं तलवारें भी, सिर्फ बकरियां नहीं नेज़े भी। हुसैन ने बताया था कि हमेशा कुरान मिठा खा के नहीं पढ़िया जाता, कदी कदी कुरान नेज़ियां तो भी पढ़ना पैंदा। लेकिन मस्त रखो जिक्रो फिक्र सुफ गाही नहीं, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान पाही। अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह उस बच्चे की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैं तख़ीर से आया, माज़रत है, आपको इंतज़ार करना पड़ा, बस फिर वो सफरी मामले हैं। अल्लाह आप सब की खैर फरमाए। जो कहा जो सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी उस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ठीक है जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व सहबिhi। अल्लाह उस काके उस बच्चे लिए जो कुछ भी अहले खाना ने इहतमाम किया किसी भी अंदाज तेनू दसन की जरूरत, तू तो बड़ी देर सब तेरे इल्म च। अल्लाह कबूल फरमा। बंदियां की कोशिश की को गलती कोताही को कमी को बेअदबी लग़ज़श माफ कर अपनी रहमत दे सवाब मुजब बदल तेरे सोने महबूब की बारगाह च हाथ जोड़ के पेश कर। तेरे नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी जनाब दी आमद पाक तो पहले जुमला अंबिया इस दुनिया च बारी बारी तशरीफ सब तोहफा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिदैन अज़वाजे मुताहर चारों यार अज़वाजे पाक साहबजादे साहबजादियां नवासे नवासे तमाम अहले बैत पाक पंज तन पाक तमाम सहाबा तमाम सहाबिया और खुसूसन अला खुसूस यारे गार यारे नी खलीफा अव्वल खलीफा बिला फस हर लिहाज नाल, हाँ सियासी हाँ रूहानी पहले खलीफा तेरे सोने यार दे तेरे सोने महबूब दे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अल्लाह उन्होंने भी तोहफा है अल्लाह कबूल। या अल्लाह नबी पाक की सारी उम्मत के नामा अमाल सवाब में दर्ज फरमा। या अल्लाह मेरे इल्म च नहीं लेकिन दो बड़ियां वड्डियां खानकाहां जिन्होंने अपने अपने वेले खूब शमा इस्लाम रोशन की थी, चूरा शरीफ और घमकोल शरीफ। या अल्लाह उथे जिन्ने तेरे वली तेरे पाक तेरे आशिक आराम फरमान सब नूं साडे लई तोहफा है कबूल। और या अल्लाह मखड़ शरीफ उस तो इलावा जितनियां खानकाहां सब नूं तोहफा है अल्लाह कबूल। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सारी उम्मत दे नाम आया माल दा सवाब जिहदे लई कोई दुआ करन वाला नहीं ओहदे नाम आया माल समझे साडे नाल ताल्लुक रखन वाले जिहड़े फौत होए उन्हां दे नाम आया माल अल्लाह फिर जिहदे लई इकट्ठे होए आ सवाब ओहदे नाम आया माल च दर इंसान सी इंसान होने दे नाते नाल जिथे जिथे भुल गया तू भी उन्हें माफ फरमा। साडे और इत्थे आन दा मकसद ही कोई नहीं जिहड़े है इन्ने हाथ सोहने सोहने खड़े ने दाड़ियां वाले एक ही मकसद है अल्लाह दी बख्शिश मगफिरत। जाहिर है जवान औलाद सी जान दी वजह नाल वालिदैन भैन भरा सदमे दी कैफियत मेरे मालिक जख्म इनू अपने फजल दा मरहम भी अता फरमा इनू अपने फजल दा मरहम भी अता फरमा इनू अपने फजल दा मरहम भी अता फरमा पिछे रह जाने वाले ते अपना फजल करम फरमा। मेरे मसलक दे उलमा मौजूद ने अल्लाह इन्हां दी खैर फरमा इन्हां दे इल्म फजल शान व शौकत इल्म अल्लाह खूब बरकत अता फरमा। जेड़ा सबक फिर दोहराया अल्लाह सानू सारे उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह माफ कर दे बड़ी उम्र ज़ाया कर चुके हैं जड़ी रह गई अल्लाह ज़ाया होने तो बच जाए तेरे जिक्र तेरे फिक्र तेरे वल ध्यान च गुजरे या तेरे सोने दी नौकरी च गुजरे उन्हां दी ड्यूटी च गुजरे उन्हां दे दीन और उन्हां दी उम्मत दी खिदमत च गुजरे अल्लाह सब ते रहम फरमा। जिहड़े बच्चे मेरे नाल टुरदे ने अल्लाह इन्हां दी खैरात फरमा इन्हां ते फजल करम फरमा जिस जिसने दुआ ली कि अल्लाह खैर फरमा। या अल्लाह इलेक्शन दा वेला नेड़े वे इस कौम नूं ऐतकी सोहना फैसला करने की तौफीक अता। मेरी कौम
بریانی تے چاہ دے کپ تے ایک شامی کباب تے بک نہ جائے پھر اس قوم تے رحم فرمائے مینوں نہیں پتا دلان دے بے تو جاننا ہے جڑا جڑا اس پاکستان نال مخلص ہے خیر خواہ میری دعا ہے اللہ دی مدد فرمائے کوئی بھی زید ہے بکر ہے کوئی اللہ دی مدد فرمائے اللہ ایک ساڈا کاکا بھی کھلوتا ہے شہیر سیالوی اللہ اس بچے نو بھی کامیابی عطا فرمائے اللہ اس بچے نو بھی کامیابی اودیاں گلاں سونیاں نے دل چ کی ہے تو جاننا ہے گلاں اودیاں سونیاں نے اللہ اس بچے نو کامیابی جتھے جتھے کوئی سونا کھلوتا ہے یہ نیت سونی ہے ارادہ سونا ہے اللہ میری دعا ہے وہ کسی بھی پارٹی چ اللہ دی مدد فرما اللہ دی مدد جڑا جڑا اس نیت نال کھلوتا ہے میں پاکستان تے پاکستانیاں دی خدمت کرنی ہے اللہ ساڈی دعا ہے دی مدد فرما اللہ دی مدد فرما اللہ دی مدد فرما اللہ دی مدد فرما اللہ ساتھ دی مدد فرما اللہ ساتھ دی مدد فرما اللہ مدد اللہ مدد فرما رول گیا کھل گیا وہ ملک جنہوں کئی لاکھ شہادتاں پیش کر کے لیا گیا کئی ہزار بچیاں دی عزت لٹ گئی پھر ملک بنیا اللہ سیاستدانہ نے ادا کی بنا چاہ اللہ ہے کہ جڑا جڑا اللہ وہ دی مدد فرما اللہ دی مدد فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم